اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا جد الغوث الثقلین۔ اب سنو، عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے حساب لے گا قیامت کے دن، اور بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ زندگی کے لمحے لمحے کا حساب، ایک ایک پل کا حساب۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین شعلے اگل رہی ہو، یہ اللہ کے رسول کا فرمان، زمین شعلے اگل رہی ہوگی اور زمین پر انتہائی تپش اور حرارت ہوگی، اور زمین انسان کے پیروں کو پکڑ لے گی، زمین انسان کے قدموں کو پکڑ لے گی، اور جب زمین انسان کے پیروں کو پکڑے گی تو اس وقت تک کہ زمین اس کو نہیں چھوڑے گی جب تک اللہ اس سے چند سوالات نہ کر لیں۔ اور وہ سوال میں سے ایک سوال یہ ہوگا، تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری، تیری زندگی کہاں گزری؟ تھوڑا سوچو، تھوڑا غور کرو۔ پہلا سوال، زمین نے قدموں کو پکڑ لیا ہے، اللہ اکبر۔ ذرا تصور کریں، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، مئی کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ننگے پیر ہم اپنی زمین پر قدم رکھ کر کے نہیں چل سکتے۔ جب یہ دنیا کی زمین، اللہ اکبر، مئی کی حرارت، مئی کی تپش جب اس کو اللہ اکبر گرم کر دیتی ہے، ہم اس پر ننگے پیر رکھ کر کے نہیں چل سکتے۔ اور اگر ڈامر کی سڑک ہے، تارکول کی سڑک ہے، تو اس پر تو ہم یقیناً اور قطعی طور پر پیر نہیں رکھ سکتے۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، جب مئی کی حرارت سے یہ زمین گرم ہو جائے تو اس وقت ہم اس پر پیر نہیں رکھ سکتے۔ اللہ اللہ، اس دن کیا حال ہوگا، ہم کیسے کھڑے رہیں گے، اور کھڑے رہنے کی طاقت کہاں سے لائیں گے، کھڑے رہنے کی قوت کہاں سے لائیں گے؟ اللہ اکبر، جب انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اللہ اکبر، آج سورج اپنی پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے، اس دن سورج اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ اللہ اللہ، اس دن کیا حال ہوگا، کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی ماں اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گی، اس دن رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہوگی، اس دن خون کے رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے، نہ کوئی بیوی شوہر کو پہچاننے کے لیے تیار ہوگی، نہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو پہچاننے کے لیے تیار ہوگا۔ وہ کیسا دن ہوگا، جس دن رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے، جس دن ناطے بے اوقت ہو چکے ہوں گے، جس دن کسی کا مکان نہ ہوگا، جس دن کسی کی دکان نہ ہوگی، جس دن کسی کی سلطنت نہ ہوگی، جس دن کسی کی حکومت نہ ہوگی۔ اس دن میرے اللہ کی حکومت کے سوا کسی کی حکومت نہیں، میرے اللہ کی بادشاہت کے سوا کسی کی بادشاہت نہیں۔ وہ خود فرمائے گا، لمن الملک، آج حکومت کس کی ہے، آج ملک کس کا ہے؟ کوئی جواب دینے والا بھی نہ ہوگا۔ پھر خود ہی فرمائے گا، للہ الواحد القہار، آج تو حکومت صرف اور صرف اس کے لیے ہے جو غلبے والا خدا ہے، جو قوت والا رب ہے۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ تو کرو، ایک وقت وہ آنے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنیں بھی اگر موجود ہیں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ بات کوئی مولوی صاحب بیان کرتے تو لوگ کہتے مولوی نے بے وقوف بنا دیا، کوئی سیاسی لیڈر کہتا تو لوگ اس کا مذاق اڑا سکتے تھے، لیکن اللہ اللہ، یہ غیب کی خبر وہ غیب داں نبی دے رہا ہے جو اپنی زبان سے کبھی اپنی مرضی کے مطابق گفتگو کرتے ہی نہیں، جو اپنی مرضی کے مطابق بات کرتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، وہ عالم ما کان و ما یکون، وہ غیب داں نبی فرما رہے ہیں، زمین اللہ اکبر اتنے قریب سورج کے ہوگی، اور سورج اتنے قریب زمین سے ہوگا، اور زمین شعلے اگل رہی ہوگی، اور انسان کے پیر زمین پکڑ لے گی، اور اللہ پوچھے گا، بتا تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری، تو نے اپنی زندگی کی راتیں کہاں گزاری، تو نے اپنی زندگی کے دن کہاں گزارے؟ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ اکبر، وہ میرے نوجوان جو کبھی جوئے کے اڈے پر، جو کبھی شراب کے اڈے پر، جو کبھی زنا کے اڈے پر، جو موبائل کے اندر گیم کھیلتے بیٹھتے ہیں، جو کرکٹ دیکھتے ہوئے انڈیا پاکستان کے میچ میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اذان کب ہو رہی ہے انہیں اذان کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، جو نمازوں کو ترک کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ کس طریقے سے اللہ کو جواب دیں گے؟ میرے عزیز، باپ کو جواب دینا آسان ہے، پیر کو جواب
جواب دینا آسان ہے، امام کو جواب دینا آسان ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جواب کون دے گا؟ جہاں جبریل بھی کلام کرنے کے لیے ڈرتے ہیں، جہاں انبیاء بھی گفتگو کرنے کے لیے ڈرتے ہیں، اللہ اکبر، وہاں ہم کیسے جواب دیں گے؟ زندگی، پوری زندگی کہاں گزاری؟ اب ذرا سوچو تو صحیح، کہاں اٹھ رہے ہو، کہاں بیٹھ رہے ہو، کیا کیا باتیں کر رہے ہو، یہ سب اللہ رب العزت کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اس دن کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور قیامت کے دن کے لیے کیا عمل بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو۔ قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں فکر کرو۔ کیا بھیجا قیامت کے لیے؟ قیامت کے دن کے لیے کیا روانہ کیا؟ کیا عمل بھیجا؟ جھوٹ بھیج کر اپنی جہنم کا سامان کیا، یا سچ بھیج کر اپنی جنت کا سامان کیا؟ ماں باپوں کا دل دکھا کر اپنی جہنم کا سامان کیا، یا ماں باپ کا دل خوش کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ بیوی پہ ظلم کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا، یا بیوی کو خوش رکھ کے اس کے حقوق ادا کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ مسجدوں کو ویران کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا، یا مسجدوں کو آباد کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ میرے بھائی، یہ دنیا ہے، یہاں فٹ پاتھ پر بھی زندگی گزر جاتی ہے، یہ دنیا ہے، یہاں درختوں کے نیچے بھی زندگی گزر جاتی ہے، میرے بھائیو یہ دنیا ہے، یہاں جھوپڑوں میں بھی زندگی گزر جاتی ہے، یہ دنیا ہے، یہاں بغیر مکان اور دکان کے بھی زندگی گزر جاتی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے، ایک سرائے فانی ہے دنیا، یہ سرائے ہے، سرائے مطلب لاج ہے، لاج، اس لاج کے اندر یہ دنیا لاج کی طرح ہے۔ لاج میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی مستقل نہیں رہتا، آج ایک بندہ، کل دوسرا بندہ، پرسوں تیسرا بندہ، بولو لاج میں لوگ بدلتے رہتے ہیں کہ نہیں بدلتے رہتے؟ بالکل اسی طرح سے یہ دنیا ہے، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، اب ہماری باری ہے، ایک دن ہم بھی یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، آخرت کی فکر کرو گے تو بھی ایک دن موت آئے گی، آخرت کی فکر نہیں کرو گے تو بھی موت آئے گی۔ آج مسلمان اپنی آخرت کو بھول چکا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ اور پھر قرآن کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پھر ڈرنے کی بات کرتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے، تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، کیسے کھاتے ہو، کیا کھاتے ہو، حلال کھاتے ہو کہ حرام کھاتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، انسان جس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور جب آخرت کی فکر نکل جاتی ہے تو انسان آوارہ ہو جاتا ہے۔ آج مسلم امہ، آج مسلم دنیا اس لیے گناہوں میں ڈوب چکی ہے، آوارگی میں ڈوب چکی ہے، عیاشیوں میں ڈوب چکی ہے کہ آخرت کی فکر نہیں، آخرت کا خیال نہیں۔ آؤ تھوڑی دیر آخرت کا ذکر کر لیں، آخرت کا تذکرہ کر لیں، اللہ کرے میری اور آپ کی آخرت سنور جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم 15ویں صدی میں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں گویا کہ ہم رسول اللہ کے ظاہری دور سے تقریباً 1500 سال دور ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، 1450 سال تو دور ہو ہی چکے ہیں۔ اللہ اللہ، کتنی غفلت ہے انسان میں۔ پہلے کا دور یہ تھا، پوری رات مصلی پہ گزارتے تھے، پھر بھی اللہ سے ڈر کے کہتے تھے اللہ قیامت میں تو ہم سے کیا پوچھے گا اور ہم تجھے کیا جواب دیں گے۔ یہ فکر تھی فکر، اور آج یہ ہے فلمیں دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سود کے دھندے کر رہے ہیں، ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں۔ کون سا وہ گناہ ہے
हैं जो मुस्लिम उम्मा के अंदर मौजूद नहीं। बड़े बड़े जराइम, बड़े बड़े गुनाह, बल्कि वो गुनाह कर रहे हैं जिसमें आसमान फट के जमीन पे गिर जाए। पता है एक गुनाह ऐसा भी है जिसकी वजह से आसमान फटने लगता है, अगर फरिश्ते ना पकड़ ले तो आसमान फट करके गिरे। वो कौन सा गुनाह है? अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना फकी अबुल्लाह समरकंदी फरमाते हैं कि जब कोई मर्द किसी मर्द के साथ बदफेली करता है, जब कोई नौजवान किसी नौजवान के साथ बदफेली करता है, तो उस वक्त अल्लाह का अर्श कांपने लगता है, खुदा के अर्श पर जलजला तारी होता है, अर्श पर कपकपी की कैफियत तारी होती है, और करीब होता है कि आसमान फट करके जमीन पे गिर जाए। फरिश्ते आसमान के कोने पकड़कर कुल हो अल्लाह शरीफ की तिलावत शुरू कर देते हैं, और आसमान के फरिश्ते जब कुल हो अल्लाह अहद की तिलावत करते हैं तो उनकी तिलावत की बरकत से वो कैफियत खत्म हो जाती है। आप मुझे बताएं, क्या ये गुनाह कौम मुस्लिम में मौजूद नहीं? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक करीब क़यामत ज़माना आएगा, लड़के लड़कों के साथ बुराई करेंगे, ऐसे लड़कियों के पर जैसे गैरत की जाती है वैसे लड़कों पे गैरत की जाएगी, जैसे लड़कियों से मंगनी की जाती है वैसे लड़कों से मंगनियां की जाएगी। ये हालात, ये सारे जराइम मौजूद, ज़िना मौजूद, शराब मौजूद, ये सारे जराइम मौजूद है। उसके बाद इंसान सोचता है मौलाना मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? और उसके बाद बड़ी माजरत के साथ कुछ ऐसे स्टेज पर कुछ ऐसे गैर जिम्मेदार लोग भी आते हैं जो इसी कौम को, जो सूद के धंधे कर रही है, जो शराब के धंधे कर रही है, जो दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंक रही है, जिन्होंने मस्जिदों को वीरान कर दिया है, ये हफ्ते में जुमा के दिन 2 रकअत के सिवा इनकी अक्सरियत नमाज पढ़ने के लिए नहीं आती। हाँ हाँ, ये उलमा को 2 कौड़ी का इमाम कहते हैं, ये उलमा को 2 कौड़ी का आलिम कहते हैं। अल्लाह अकबर, उलमा की तौहीन करते हैं। हालांकि वल्लाह आलिम को नायबे रसूल मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, यहाँ तक फरमाया गया जो आलिम की तौहीन करेगा मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आएगा। ये वो कौम है, अल्लाह अकबर, उलमा के हक को हल्का जाने, इमामों की तौहीन करे, गुनाह पर गुनाह करे, और उसके बाद कि कुछ लोग ऐसे गैर जिम्मेदार है, कहते हैं फलां का चेहरा देखो तो जन्नत मिल जाएगी, और क़यामत क्या, क़यामत में तो जो होगा देखा जाएगा। इस तरीके की बात मैं पूछता हूँ मेरे भाई, क्या ये बात सिद्दीक़ अकबर को नहीं पता थी कि जो होगा देखा जाएगा? फारूक आजम को न पता थी कि जो होगा देखा जाएगा? आओ थोड़ी देर फकीर का दर्द दिल सुन ले। अगर इस ज़ोम के अंदर हो, अगर इस गुरूर और घमंड के अंदर हो कि जो होगा देखा जाएगा, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर ये सोचते हो ना कि मैं तो आशिक़ रसूल हूँ मौलाना, जो होगा देखा जाएगा, तो मेरा अक़ीदा ये है इस पूरी उम्मत में सिद्दीक़ अकबर से बड़ा कोई आशिक़ रसूल ना है, ना हो सकता है। सिद्दीक़ अकबर इस उम्मत के सबसे बड़े आशिक़ रसूल है। अल्लाह अकबर। अब उस आशिक़ रसूल का हाल सुनो, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर। कौन? अबू बकर सिद्दीक़। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी हयात में जिसको अपने मुसल्ले पर खड़ा किया, कौन? अबू बकर सिद्दीक़। जानते हो उनका इश्क़ रसूल, हमें तो 24 घंटे में कभी एक बार भी दुरूद पढ़ने की तौफीक नहीं होती। अबू बकर सिद्दीक़ उस हस्ती का नाम है, सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह के साथ अगर कोई रहता है तो वो सिद्दीक़ अकबर रहते हैं, और सबसे आखिरी में रसूलुल्लाह से हटकर अगर कोई जाता है तो वो सिद्दीक़ अकबर जाते हैं। लेकिन आपको बताऊं, ऐ मेरी कौम के जवानों, सिद्दीक़ अकबर जब रसूलुल्लाह को उनके घरे अक़दस पर, उनके काशाने अक़दस पर, उनके मुक़द्दस मकान पर पहुंचाकर सिद्दीक़ अपने घर जाते तो सिद्दीक़ अकबर को बीवी देखकर चैन नहीं आता, बच्चों को देखकर चैन नहीं आता, अपने घर के बिस्तर को देख के चैन नहीं आता। अबू बकर सिद्दीक़ अपने घर में तड़पते रहते, बेचैन और बेकरार रहते, यानी हुजूर को देखे बगैर उनको चैन नहीं आता। बल्कि सिद्दीक़ कहते हैं, हुजूर मेरी तो तमन्ना ये है कि चेहरा आपका हो और निगाहें मेरी हो, बस मेरी आंखें आपके चेहरे को तकती रहा करे, बस मेरी तमन्ना ये है। सिद्दीक़ अकबर
اکبر اپنے گھر کو لوٹ کر جاتے تو بے چین رہتے، جب بے چینی برداشت نہیں ہوتی تو اپنے گھر سے نکلتے اور رسول اللہ کی چوکھٹ پر آتے، میرے آقا کے گھر پہ پردہ پڑا رہتا تو صدیق اکبر اپنا رخسار نبی کی چوکھٹ پہ رکھ دیتے، کبھی یہ رخسار کبھی یہ رخسار، اسی طرح رات گزر جاتی، جب صبح ہوتی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کاشان اقدس کے دروازے سے پردہ ہٹاتے تو دیکھتے کہ ابو بکر صدیق حضور کی چوکھٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، تو آقا ارشاد فرماتے ابو بکر کون سی ضرورت تم کو یہاں لائی ہے؟ تو صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ آپ کے بغیر میرے گھر میں مجھے چین نہیں آتا، مجھے قرار نہیں آتا، تو جب چین نہیں آتا تو میں سوچتا کہ آپ کا چہرہ نہ صحیح آپ کی چوکھٹ پر رات گزار دوں تاکہ جب صبح ہو سب سے پہلے ابو بکر کسی کا چہرہ دیکھے تو اپنے محبوب محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھے، اور سب سے پہلے غلاموں میں نبی کی نظر جس پر پڑے وہ ابو بکر صدیق پر پڑے۔ یہ صدیق اکبر ہے، یہ صدیق اکبر کا عشق رسول ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر، جن کے بارے میں اقبال کہتے ہیں پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان ابو بکر صدیق، سیرت حضرت ابو بکر صدیق سید امین القادری صاحب قبلہ۔ بہت اچھا، زندہ باد۔ آقاؤں کے نام کے ساتھ میرے نام کا نعرہ نہ لگائیں۔ صدیق اکبر، صدیق اکبر جن کو رسول اللہ کا اتنا قرب نصیب تھا کہ حضور اپنے مصلی پر ان کو کھڑا کرتے، ہجرت کی رات ساتھ لے جانا ہے تو ان کو لے جاتے، غار میں ان کو رکھتے ہیں، حضور ان کی مانڈی پر سر رکھ کر آرام کرتے۔ جب ہم حضور کو ان کی مانڈی پر ان کے زانوں پر سر رکھ کے آرام کرتے دیکھتے ہیں تو عشق و محبت والے یوں کہنے لگتے ہیں دنیا قرآن کو گود میں رکھے گی لیکن ابو بکر تیری قسمت کو سلام، تو نے صاحب قرآن کو اپنی گود میں لے کر کائنات کی رانائیوں کو اپنی گود میں سمیٹ لیا ہے۔ یہ صدیق اکبر ہے۔ حضور محدث اعظم ہند کے چھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی شان یوں بیان کرتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اب سننا، وہ ابو بکر صدیق جو پوری رات عبادت کرے، وہ ابو بکر صدیق جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہو، وہ ابو بکر صدیق جس کی تعریف مصطفیٰ جان رحمت کرے، سوچو کیسے ہوں گے صدیق۔ ان کو تو آخرت سے بے فکر ہو جانا چاہیے تھا کہ رسول اللہ میری تعریف کر رہے، وہ بھی کیسے تعریف کر رہے، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حسان بن ثابت میرے آقا کی نعت لکھ کر لائے، ذرا کان کھول کے سن لو میرے بھائیوں، صدیق اکبر کی شان کیا ہے اور پھر ان کی فکر آخرت کیا ہے۔ اللہ اکبر، حسان بن ثابت رسول اللہ کی شان میں نعت لکھ کے لاتے ہیں، کنز العمال میں روایت موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا حسان؟ کا حضور میں نعت لایا ہوں۔ فرمایا او حسان تم میری شان میں لکھ لکھ کر لاتے ہو، کبھی میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ کبھی میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا؟ اس کی شان میں بھی لکھو جس کی منقبت نبی رحمت لکھوائے۔ آپ اندازہ کریں، جس کی منقبت سید الکونین لکھوائے، سید العالمین لکھوائے، پوری دنیا جس کی شان بیان کرے، وہ شان والا نبی حسان کو کہے کہ حسان میرے ابو بکر کی شان لکھ۔ وہ صدیق اکبر ہے، وہ صدیق اکبر ہے۔